انسان دنیا میں حقوق اللہ میں کوتاہی کر کے جنت میں جا سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا انسان حقوق اللہ میں کوتاہی کر کے جنت میں جا سکتا ہے؟ جی کیوں نہیں جا سکتا بھائی؟ اللہ رب العالمین جو ہے، صرف شرک ایسا گناہ ہے کہ بغیر توبہ کے مر گیا تو اللہ اسے معاف نہیں کرتا ہے۔ شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہے، اگر آدمی اس گناہ کا ارتکاب کر کے فوت ہو گیا، حتیٰ کہ توبہ بھی نہ کیا ہو، تو بھی اللہ تعالیٰ چاہے معاف کر سکتا ہے، اور خاص طور سے توبہ کیا تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ ہمارے یہاں یہ بات جو مشہور ہے نا، کیا کہ جب تک حقوق العباد والے جو گناہ ہیں، جب تک بندہ خود معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات مطلب اس معنی میں ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ ڈال دے گا، مظلوم پہ، کہ مظلوم اپنے حساب سے اسے نپٹے گا، یعنی مظلوم کو اللہ تعالیٰ اس کا حق دلائے گا۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کو راضی کر لے اور خود سے معاف کر دے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ معافی کرنے، کسی کو معاف کرنے کے لیے اللہ اس بات کا محتاج نہیں معاذ اللہ کہ بندے سے پوچھے گا کہ بھئی تم پر ظلم کیا تھا، معاف کروں کہ نہ معاف کروں۔ نہ نہ نہ، اللہ معاف کرنے پہ معاف کر سکتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا اللہ کو۔ بلکہ وہ مشہور حدیث ہے صحیح مسلم والی، کہ ایک بندے نے 99 قتل کیا، 99 قتل کیا، اور ایک بردر سے مسئلہ پوچھنے چلا گیا۔ بردر مطلب جو عالم نہیں تھا اور فتوی دیتا تھا۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ بھئی اللہ تجھے معافی نہیں کرے گا، اللہ تجھے نہیں معاف کرے گا، تو نے 99 قتل کیا ہے اور اللہ تجھے معاف کر دے گا؟ تو اس کے بعد لوگوں نے کہا بھائی تم کس آدمی سے مسئلہ پوچھ رہے ہو، تم عالم کے پاس جاؤ، ہاں، کسی عالم سے مسئلہ پوچھو تو وہ صحیح مسئلہ بتائے گا، کن کے چکروں میں پڑ گیا؟ تو وہ عالم کے پاس جاتا ہے تو عالم کہتا ہے کہ اچھا، اس کو بھی مار ڈالتا ہے جب وہ کہتا ہے نا اللہ نہیں معاف کرے گا، تو یہ قاتل اس کو مار کے پورا سنچری مکمل کر لیتا ہے، 100 قتل مکمل کر لیتا ہے۔ پھر جب عالم کے پاس جاتا ہے اور عالم سے سوال کرتا ہے تو عالم کہتا ہے کیوں نہیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ رب العالمین کیوں نہیں معاف کر سکتا؟ اللہ بے شک معاف کر سکتا ہے۔ تو اس کے بعد عالم نے رہنمائی کیا کہ دیکھو تم توبہ کرو اور یہ ایریا چھوڑ دو، لوکیشن بدل دو، تم سدھرنا ہے تو یہاں سے ہٹ جاؤ، یہاں اچھے لوگ نہیں رہتے یہاں پہ۔ تو اس نے اس کے مشورے پر باقاعدہ لوکیشن چینج کیا، وہ جا رہا تھا، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، تو اس میں رحمت کے فرشتے اور وہ فرشتے آئے اور بالآخر یہ کہ وہ جنتی قرار پایا، اس کی مغفرت ہو گئی۔ تو آپ دیکھیں یہ مسئلہ حقوق العباد کا تھا، اور کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں تھا بھائی، مرڈر کا مسئلہ تھا، وہ بھی ایک دو آدمی کی جان نہیں ماری تھی، 100 لوگوں کو قتل کیا تھا۔ اللہ اکبر، 100 آدمی کا قاتل، اور پل بھر میں اللہ اس کو معاف کر رہا ہے، پل بھر میں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر رہا ہے، 100 لوگوں کا قاتل اللہ معاف کر رہا ہے۔ تو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ حقوق العباد والا مسئلہ ہے تو اللہ معافی نہیں کرے گا، بندہ ہی سب کچھ، نہیں نہیں، اللہ معاف کرنے پر آئے کچھ بھی معاف کر سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بندے کا مجبور نہیں ہے ان گناہوں کو معاف کرنے میں۔ تو حقوق العباد کا مسئلہ کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو، اس سے بڑا مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟ قتل سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جو حدیث ہے صحیح بخاری کی، اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 بڑے بڑے گناہوں سے بچو۔ تو 7 جو یعنی ٹاپ 7، یعنی گناہوں میں بھی بڑے گناہ، ایک ہوتا ہے صغیرہ گناہ، ایک ہوتا ہے کبیرہ گناہ، ایک اکبر الکبائر، یعنی کبیرہ میں بھی بڑا گناہ ہے۔ تو کبیرہ میں بھی بڑے گناہ 7 ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وما ہن، وہ السبع الموبقات کون ہے، تباہ و برباد کرنے والے؟ تو اللہ کے رسول نے سب سے پہلے کیا گنایا؟ الشرک، نمبر 2 السحر، نمبر 3 وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، بخاری کے الفاظ ہے۔ تیسرے نمبر کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کہ بلا وجہ کسی کو جان سے مار دینا۔ آپ سوچیں تیسرے نمبر کا سب سے بڑا گناہ ہے بلا وجہ کسی کو جان سے مارنا، اور ایک کو نہیں مارا، 100 کو مارا، اللہ نے معاف کر دیا، پل بھر میں معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ مان لینا یا یہ سمجھنا کہ حقوق اللہ میں کوتاہی کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا ہے، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ کیوں نہیں جا سکتا جنت میں؟ بالکل جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے اس کو، وہ معافی میں اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ وہ جو قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ زمر کی نا آیت، وہ کہ اے میرے بندو، اور اچھا وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اگر سدھر بھی جائیں، اسلام لے آئیں تو ہماری بخشش، ہم جنت میں کیسے جائیں گے، ہم نے شرک کیا ہے، لوگوں کو قتل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن کی آیت نازل کی، قل، اے اللہ کے نبی ان سے کہو کہ میرے جن بندوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔
یعنی یہ آیت خاص اس پیسے منظر میں نازل ہوئی کہ سامنے کچھ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے مرڈر کیا ہے، حقوق اللہ عباد سے متعلق ہم نے گناہ کیا، وہ اللہ کیسے معاف کرے گا، ہم کو کیسے جنت ملے گی؟ اللہ کہتا ہے میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو کسی کو مایوس نہیں کرنا چاہیے کہ حقوق العباد کا مسئلہ کوئی ہو گیا تو معافی نہیں کرے گا، بالکل معاف کرے گا، اللہ بہت بڑا ہے، بندوں سے، سارے بندوں سے مل کر بڑا ہے، پل بھر میں 99 قتل کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے، اور بچا کیا، کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن بہرحال اگر کسی پر ظلم ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب اس طرح سے کرے گا کہ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دے گا، قیامت کے دن اس طرح کا حساب ہوگا کہ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی نے ظلم کیا اور بعد میں سدھر گیا اور اتنا بڑا نیک کام کیا کہ اس کے سارے ظلم پر بھاری پڑ گیا اس کی نیکی، تو اس کی بخشش ہو جائے گی، جنت میں جا سکتا ہے۔ جی۔